السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ موسیقی اور ناچ گانے کا حکم، درس نمبر 3۔ حنبلی مسلک کے محقق ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں گانے بجانے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم حرام، وہ بانسری اور سرنگی اور ڈھول اور کٹار وغیرہ بجانا ہے، تو جو شخص مستقل طور پر اسے سنتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ گواہی میں مردود ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر کہتے ہیں اور اگر اسے کسی ایسے ولیمے کی دعوت ملے جس میں برائی ہو، مثلا شراب نوشی، گانا بجانا، تو اس کے لیے اگر وہاں جا کر اس برائی سے منع کرنا ممکن ہو تو وہ اس میں شرکت کرے اور اسے روکے، کیونکہ اس طرح وہ 2 واجب کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور اگر روکنا ممکن نہ ہو تو پھر وہ اس میں شرکت نہ کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے ڈھول اور بانسری بجانے کے متعلق دریافت کیا کہ اگر راستے یا کسی مجلس میں اس کی آواز کان میں پڑ جائے اور آپ کو اس سے لذت محسوس ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا جواب تھا اگر اسے اس سے لذت محسوس ہو تو وہ اس مجلس سے اٹھ جائے، لیکن اگر وہ کسی ضرورت پر بیٹھا ہو یا پھر وہاں سے اٹھنے کی استعداد نہ رکھے اور اگر راہ چلتے ہوئے آواز پڑ جائے تو وہ وہاں سے واپس آ جائے یا آگے نکل جائے۔ اور ان کا قول ہے ہمارے نزدیک تو ایسا کام فاسق قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک جاننے والے صراحتاً اس کی حرمت بیان کرتے ہیں، اور جس نے ان کی طرف اس کے حلال ہونے کا قول منسوب کیا ہے انہوں نے اس قول کا انکار کیا۔ دوسری قسم شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی وغیرہ کے موقع پر لہو کی ایک قسم کی رخصت دی ہے کہ صرف عورتیں شادی بیاہ کے موقع پر دف بجا سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تو دف بجاتے تھے اور نہ ہی ہاتھ سے تالی بجاتے تھے، بلکہ صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے اور سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی۔ اور جب گانا اور دف بجانا عورتوں کا عمل تھا تو سلف رحمہ اللہ تعالی مردوں میں سے ایسا کام کرنے والوں کو مخنث اور ہجڑا کے نام سے موسوم کرتے تھے، اور گانے والے مردوں کو ہجڑے کا نام دیتے تھے۔ آج کل ہمارے اس دور میں یہ تو بہت عام ہو چکا ہے۔ تیسری قسم موسیقی کا استعمال کفار کی عادت میں شامل ہوتا ہے، اس لیے ان سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں، اور خاص کر ان میں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، اور یہ حرمت عمومی ہے، مثلا موسیقی وغیرہ۔ ابن باز رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں گانے بجانے کی حرمت میں وارد شدہ احادیث میں کوئی حدیث بھی جرح شدہ نہیں جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ احادیث تو صحیح بخاری میں ہیں جو کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اور کچھ احادیث حسن ہیں اور کچھ ضعیف، اور یہ احادیث کثرت اور کئی ایک طرق اور کتب میں ہونے کی بنا پر ظاہر حجت اور قطعی برہان ہیں کہ گانا بجانا حرام ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔